آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین. اما بعد. باب ما جاء فی النہی عن القراءة فی الرکوع والسجود. رکوع اور سجدے میں قرأت سے منع کرنے کا بیان. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے. حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک پڑھنے کا موقع وہ کھڑے ہونے کی حالت ہے، یعنی قیام. رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنا ہے. سجدے کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرنی ہے. وہ موقع قرأت قرآن کا نہیں ہے. جو کام جس موقع پر کرنا چاہیے اسی موقع پر وہ اچھا لگتا ہے، اس سے ہٹ کر دوسرے موقع پر وہ کرنا وہ مناسب بات نہیں ہوتی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رکوع میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، سجدے میں تلاوت نہ کرے. ہاں، جب کھڑے ہوں تو اس وقت میں تلاوت کی جاتی ہے، وہی اس کا موقع ہے. اس میں حدیث لائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القسی والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن فی الرکوع. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قسی کپڑا استعمال کرنے پہننے سے. قسی کہتے ہیں ریشم کا کپڑا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک مصر کا گاؤں ہے جو دریائے نیل کے کنارے ہے، وہاں سے بن کر آیا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا قص. چونکہ اس علاقے سے بن کر آنے والے کا لباس نہیں پہن سکتے، ان کے لیے بات ممنوع ہے. ہاں، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے. دوسرے معصفر کہتے ہیں وہ کپڑا جس کو زعفرانی رنگ سے رنگ دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا، جس کو کہتے ہیں گیروا رنگ، جو سادھو قسم کے لوگ پہنا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس قسم کے لباس سے بھی ہم کو منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ رنگ غیروں کے خاص لوگوں کی مشابہت رکھتا ہے. اور تیسری چیز جس سے منع فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء۔ کہتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، بس رکوع تم اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مسلم شریف اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ قرآن کی تلاوت رکوع اور سجدے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح وهو قول اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم کرہوا القراءة فی الرکوع والسجود۔ قراءت کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے رکوع میں اور سجدے میں۔ چلیے